یہ کہانی ہے اس بچے کی جس نے خواب نہیں تاریخ کو فتح کیا۔ سن 1432 ایدرنا کی سرزمین سلطنت عثمانیہ کا محل۔ صبح کا سورج ایک سنہری روشنی کے ساتھ طلوع ہو رہا تھا اور ایک بچے کی پیدائش نے وقت کو تھام لیا۔ اس بچے کا نام محمد رکھا گیا۔ محمد بن مراد، سلطان مراد خان کا بیٹا، ایک ایسا بچہ جس کی چہرے پر ہوش سنبھالتے ہی جلال دکھائی دینے لگا۔ اس کی بچپن میں تلوار نہیں، کتابیں تھی، کھیل نہیں، نقشے تھی، اور نیند میں بھی وہ شہر دیکھتا تھا، ایک فصیلوں والا شہر قسطنطنیہ۔ اسے صرف استاذ نہیں رہبر ملے، شیخ آق شمس الدین، جنہوں نے اسے قرآن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کروائی، قسطنطنیہ ضرور فتح کیا جائے گا اور وہ فاتح بہترین سپہ سالار ہوگا اور اس کا لشکر بہترین لشکر ہوگی۔ یہ الفاظ محمد کے دل میں اتر گئے۔ اب وہ صرف سلطان مراد خان کا بیٹا نہیں رہا، وہ ایک خواب کا وارث بن گیا۔ قسطنطنیہ کا فاتح بننے کا ارادہ کر لیا۔ جب سلطان مراد کا انتقال ہوا، محمد صرف 19 برس کا تھا۔ سلطنت اس کے ہاتھ میں آئے تو سب بہت ہنسی، کہا یہ تو بچہ ہے، یہ قسطنطنیہ کیا فتح کرے گا۔ لیکن سلطان محمد خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا تاریخ خاموشوں کی فیصلوں سے بنتی ہے، شور مچانے والوں سے نہیں۔ سب سے پہلے اس نے قسطنطنیہ کو تنہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یورپ سے اس کی مدد آتی تھی۔ اس نے دریا کے کنارے رومیلی حصار کا عظیم قلعہ تعمیر کروایا تاکہ کوئی بھی یورپی امداد قسطنطنیہ تک نہ پہنچ سکے۔ پھر اس نے توپ بنوانے کا فیصلہ کیا، ایسے توپ جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں۔ کاریگر اربن نے توپ تیار کی، اتنی بڑی کہ گھوڑے گولہ کھینچ کر لے جاتی تھی اور آواز میلوں دور سنائی دیتی تھی۔ اب چونکہ سلطان تیار تھا، سال تھا 1453، مہینہ تھا اپریل۔ 2 لاکھ عثمانی سپاہیوں کا لشکر قسطنطنیہ کی جانب بڑھا۔ شہر کے گرد 20 کلومیٹر کا مضبوط فصیل گہرے سمندر میں بچھائی گئی فولاد زنجیریں، اور بازنطینیوں کا گمنڈ کی ان کا شہر ناقابل شکست ہے۔ محاصرہ شروع ہوا، توپیں برسنے لگی، فصیلیں ہلنے لگی، لیکن قسطنطنیہ ابھی بھی قائم تھا۔ بازنطینیوں کی ذریعہ سمندر بند کر دیا تھا، کوئی کشتی اندر داخل نہ ہو سکتی تھی۔ تو سلطان نے وہ کیا جو دنیا نے کبھی نہ دیکھا۔ رات کی اندھیرے میں خاموشی سے اس نے 70 جنگی کشتیاں پہاڑوں کی اوپر لکڑی کے راستے بنا کر خشکی پر کھنچوائی اور انہیں سمندر کی دوسری جانب اتار دیا۔ صبح جب بازنطینیوں نے نگاہ دوڑائی تو وہ دنگ رہ گئی۔ خشکی پر کشتیاں، یہ تو ممکن ہی نہیں، لیکن یہ ہو چکا تھا۔ قسطنطنیہ پر دہشت طاری ہو گئی، لیکن ابھی بھی شہر گرتا نہیں تھا۔ سلطان نے کئی بار حملے کی، لیکن ہر بار شدید مزاحمت کا سامنا ہوا۔ کئی مسلمان شہید ہو گئی، توپیں ٹوٹنے لگی، سپاہی تکنے لگی، لیکن سلطان محمد نہ رکا نہ جھکا۔ پھر آیا وہ دن 29 مئی 1453 کا وہ دن جب آسمان پر گرجدار آواز سنائی دے، زمین کانپنے لگی اور عثمانی لشکر نے حتمی حملہ کیا، آخری بڑا حملہ۔ تینوں اطراف سے لشکر قسطنطنیہ پر ٹوٹ پڑا، تلواریں چمکے، تیر برسے، آگ لگی، خون بہا۔ بازنطینی سپاہی لڑتے لڑتے تک چکی تھی اور سلطان کا جذبہ ہر لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک نوجوان جس کا نام مالکوچ اغلو حسن تھا، اس نے عثمانی جھنڈا اٹھایا اور سب سے اونچی فصیل کی طرف دوڑ پڑا۔ تیر اس کی جسم میں پیوست ہو گئی، لیکن وہ نہ رکا نہ جھکا، فصیل پر چڑھا اور پہلا اسلامی جھنڈا قسطنطنیہ کے دیواروں پر نصب کر دیا اور وہاں پر وہ شہید ہو گیا۔ عثمانی لشکر کا نعرہ گونج اٹھا، اللہ اکبر۔ شہر کی فصیلیں گر چکی تھی، شہر کا بادشاہ مارا جا چکا تھا اور سلطان محمد فاتح بن چکا تھا۔ وہ شہر جسے 300 سال سے ہر قوم ہر بادشاہ فتح کرنا چاہتا تھا، آج نبی کی پیشن گوئی کے مطابق 21 سالہ نوجوان کے ہاتھوں فتح ہو چکا تھا۔ سلطان شہر میں داخل ہوا، نہ لوٹ مار کی اجازت تھی،
نہ ظلم کیا۔ اس نے سب کلیسا، چرچ اور عمارتیں محفوظ رکھی، لوگوں کو امن دی اور آیا صوفیہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا، اور یوں وہ محمد جسے بچپن میں سب نے کمزور کہا وہ محمد بن گیا، سلطان محمد فاتح۔